بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مومنو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقررہ میعاد کے لیے کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور بتانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ پھر جس کے ذمہ حق واجب ہے وہ اگر خفیف العقل یا ضعیف البدن یا خود لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کارکن ٹھیک لکھا دے، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ یہ گواہ وہ ہوں جو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کرے جب وہ گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کرے، اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس کا کہ تم شبہ میں نہ پڑو، مگر یہ کوئی سودا دست بدست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو۔ اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دو۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو مت چھپایا کرو، جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہے، چاہے تم ان کو ظاہر کرو چاہے پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن، اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مومنین کو پورا عقیدہ ہے، سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنا اس کی طاقت میں ہے، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کیا، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر داروگیر نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا، اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بار دنیا یا آخرت میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں، اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔